وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور الایمان با محاورہ ترجمہ ہم اردو سلیس آسان با محاورہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہماری 4 آیات مکمل۔ آج ہم نے 5ویں آیت سیکھنی ہے۔ اہدی، دکھا یا چلا، نا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اسے 3 بار آپ نے پڑھ لینا ہے اور پچھلی آیات کو بھی ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے یاد رکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں۔ صفحہ نمبر 14 14۔ قرآن کریم کی عظمت میں سے ہم نے 9 عظمتیں بیان کی۔ آج ہم نے 10 نمبر بیان کرنی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت میں یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے عظمت و ناموری کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، سورۃ الزخرف آیت نمبر 44۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ قرآن کریم کی 11ویں عظمت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انتہائی اثر آفرین کتاب ہے جسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں
اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ الغرض یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ اللہ تعالی ان پر رحم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تھی قرآن کریم کی عظمتیں، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر قرآن کریم کے فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ اب آپ آیت نمبر 5 نکال لیں، صفحہ نمبر 51۔ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز الایمان، ہم کو سیدھا راستہ چلا، ترجمہ کنز العرفان، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔
صفحہ نمبر 52 صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحم اللہ تعالی علیہم چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالی نے انہیں کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سودائے اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا حدیث پاک سے کہ بنی اسرائیل کی جو 72 فرقے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے بھی ایک فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہوگا جو نبی کی بات کو مانے گا، یعنی نبی کے کہے پر چلے گا، اور نبی کے صحابہ کے جو اقوال ہیں ان پر چلے گا۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع، ان میں سے 4 ذرائع اللہ تعالیٰ کی اس لا ریب کتاب کے اندر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں، جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت
حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے حاصل ہونے والے نکات، ان میں سے ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ باقی آیت کا حصہ انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس میں پیش کیا جائے گا۔ آج کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ گزارشات ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک 57 سال، اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن 61 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے خاندان کے 72 افراد میں آپ کے خاندان کے افراد صحابہ کرام، آپ کے خدام اور آپ کے تابعین تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔